السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بھائی اور بہنوں، یقیناً یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے پایاں عنایتیں اور نوازشیں کی، جس کی وجہ سے ہم آج اس رمضان کے مہینے میں ہیں اور اس کے روزے سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائی اور بہنوں، اس کے اوپر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، ہم اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیشہ شکریہ ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور اس کو ہم برضا و رغبت اور پوری خوشی اور انتھوزیزم کے ساتھ بجا لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت نچھاور کی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے پایاں رحمتوں کی بارش برسائی اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا، ہمارے رزق کو بڑھا دیا اور اس مہینے کی انوار و تجلیات اور خیرات و برکات کو ہمارے اوپر ہر سو برسایا، اور اس کے اوپر ہم جتنا بھی اللہ کے شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ رمضان کا مہینہ جو کہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کا کوئی بھی روزہ نہ چھوٹنے پائے، اور خاص طور سے چونکہ یہ مہینہ بہت ہی اہمیتوں کا حامل ہے اور اس مہینے کے جو اوقات ہیں یہ سارے کے سارے بہت ہی اہم ہیں، تو ہم اس کو یوں ہی جانے نہ دیں، بلکہ ہر اپرچونٹی کو، ہر وقت کو ہم چاہیں کہ زیادہ سے زیادہ کارآمد اور زیادہ سے زیادہ ہم مفید بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو۔ روزے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور اس کی ڈر کے ہم کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ ہمارے کام کے اندر اچھائی پیدا ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبول و منظور ہوں، ضروری ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت ہو۔ جتنا ہی تقوی ہمارے اندر ہوگا، ہمارے اعمال کے اندر اتنی ہی بہتری ہوگی، اور پھر وہ اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے، یعنی رمضان کے روزے کے ذریعے سے تقوی کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو پہلے ہی دن سے اس صفت کا وہ تجربہ کرتا ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر کے اندر جب وہ روزے سے ہوتا ہے، اگر چاہے تو وہ کھا لے پی لے، روزے کو توڑ دے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ہے، کوئی بھی اس کو دیکھتا نہیں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ اس نے جو روزہ رکھا ہوا وہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی لوگوں کے لیے روزہ نہیں رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس تقوی کی صفت، اللہ کے خوف کی جو یہ صفت ہے انسان کے اندر، یہ پہلے ہی دن سے شروع ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آدمی اس مہینے، پورے مہینے کے اندر یہ ٹریننگ کرے اور اس کے ساتھ میں وہ رہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اس کے تقوی کا جو معیار ہے وہ کہیں اعلیٰ ہوگا، اور اس کے تقوی کا جو معیار وہ کہیں اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عنایت فرمایا، ہم اللہ کے شکر گزار ہوں اور اس کے اوپر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی ہو سکے ہم عبادت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کی
کوشش کریں۔ یہ روزہ جو کہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے اندر 5 رکن ہیں۔ پہلی تو یہ کہ شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو یہ تو پہلا رکن ہے۔ اور جو دوسرا رکن ہے وہ نماز کی ادائیگی، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور پانچواں اور آخری رکن اسلام کا وہ حج کو ادا کرنا ہے۔ یہ 5 ارکان اسلام کے اندر جن کے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ تو روزہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ اور ساری امہ جو اسلام کی جو ساری امتیں ہیں، یہ تمام کے تمام اس روزے کی فرضیت کے اوپر متفق ہیں، اور یہ ایک اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور اس کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرضیت کے بعد کوئی 9 سال تک آپ نے روزہ رکھا، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل یہ اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ حالانکہ ہم کو پتہ ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں یہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ عمل سب اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے روزے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو روزے بھی ہم اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم اسی کے لیے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی یہ خاص نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ میں ہی دوں گا۔ یہ دراصل یہ روزے کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ ایک چیز یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو چیز جتنی زیادہ محنت طلب ہوتی ہیں وہ چیز اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر دل عزیز ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں جو دوسری عبادتیں ہیں تو وہ اتنی لمبی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ایک وقت کی نماز پڑھنی ہے تو آپ کو 10 منٹ 12 منٹ لگے گا، یا اگر چھوٹی کوئی فجر کی نماز آپ 5 منٹ میں اس کو ادا کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ جو دوسری نمازیں آپ حج کے لیے جاتے ہیں 4-5 دن میں آپ کا پورا حج کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو روزے کے جو ارکان ہیں یہ پورے مہینے کا آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ پورے مہینے کی عبادت یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ جہد اور کوششوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے اگر لمبے دن ہوں اور بھوک و پیاس کا عالم ہی کچھ اور ہو، اور آدمی صبح سے شام تک وہ پیاسی میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے تو یہ روزہ کہیں مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کی مشکلات اور اس کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر کے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، وہ سب کے سب میرے ہی لیے کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، ورنہ سارے ہی اعمال وہ اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، اسی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور روزے کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ روزہ یہ کوئی نہ کھانے اور نہ پینے کی پریکٹس نہیں کرنا ہے، بلکہ جو روزہ ہے اس کا مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر آئے، اور اس روزے کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ اسی وقت سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے گناہوں سے پاک و صاف رکھیں۔ ایک طرف تو ہم روزے رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دوسرے گناہ بھی کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمارے جو روزے کے جو ثواب ہیں اور اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کے اندر کمی واقع ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے معدے کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، اسی طریقے سے ہم اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ ہم اس سے غلط چیز دیکھ نہیں سکتے۔ ہم اپنے کان بھی ہمارا روزہ رکھتا ہے کہ ہم اس کان کے ذریعے سے غلط چیز سن نہیں سکتے۔
اسی طریقے سے ہمارا منہ بھی روزہ رکھتا ہے کہ ہم اس زبان کے ذریعے سے ہم کوئی غلط بات بول نہیں سکتے. تو غرض کہ ہمارے جسم کا ہر عضو روزہ رکھتا ہے، اور روزے کی حالت میں ہماری انتھک کوشش ہونی چاہیے کہ نہ تو ہم غلط چیز کو بولیں، غلط چیز کو سنیں، غلط چیز کو دیکھیں، صرف وہی کریں، وہی سوچیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو چیزیں اسلام کے اندر جائز ہیں، اور ہر ناجائز چیزوں سے ہم پرہیز کریں. یہ روزہ جو ہم رمضان المبارک کے مہینے میں رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ہمارے لیے شفاعت کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ جو قرآن ہے اور یہ جو روزے ہیں، یہ دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہمارے لیے شفاعت کریں گے. روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو بند کیا تھا، تو اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر. اور قرآن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ، اس کو میں نے رات میں آرام کرنے سے منع کیا تھا، تو یہ رات میں تراویح پڑھتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اور قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنتا تھا، تو اے اللہ اس کی شفاعت، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب روزہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمارے لیے شفاعت کرے گا، یا قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہمارے لیے شفاعت کرے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سفارشوں کو، ان کی شفاعتوں کو رد کریں گے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کی سفارش کو، اسی طریقے سے قرآن کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے. روزہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی ہر دل عزیز مشغلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ جو رمضان کے علاوہ دن ہے اس کے اندر روزے رکھتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہفتے کے 2 روزے رکھتے تھے، یہ منڈے اور تھرسڈے، دوشنبہ اور جمعرات، اور مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی کہ 13، 14، 15 کی تاریخ، جو اسلامک کیلنڈر کی 13، 14، 15ویں کی تاریخ، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. لیکن یہ جو اوبلیگیٹری فاسٹنگ ہے، یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کے اندر ہے. اسی چیز کو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جو اوبلیگیٹری فاسٹنگ، جو فرض روزے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزے یہ رمضان کے ہیں، رمضان المبارک کے یہی فرض روزے ہیں. فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فرض روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی فرض روزہ تو نہیں، لیکن اگر تم نفل روزہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم رکھ سکتے ہو. اس کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی حد نہیں ہے. جب تمہارا جی چاہے نفل روزہ رکھنے کا تم رکھ سکتے ہو، لیکن جو فرض روزہ ہے وہ رمضان کا ہی روزہ ہے. ایک اور موقع سے ایک صحابی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، کہ تم روزے کو اپنے اوپر لازم پکڑو، یعنی کہ تم روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، روزے کی کوئی مثال نہیں ہے، روزے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر تم جنت کی طرف جانا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پھر تم روزے رکھا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان روزوں کی بدولت تمہیں جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے. پھر فرمایا کہ پھر یہ آدمی کچھ اور دنوں کے بعد تشریف لائے، ایک مدت کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہی سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ علیک بالصوم، کہ تم روزے رکھو، اور یہ روزہ وہ چیز ہے جو تمہیں جنت میں داخلے کا سبب بنے گی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے تقریر فرمائی. یہ کوئی رمضان کے شروع کا مہینہ ہے کہ رمضان کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی. آپ نے اس تقریر کے اندر فرمایا کہ ایک بہت ہی مبارک مہینہ آیا ہوا ہے اور اس مہینے کے اندر روزے کا رکھنا فرض ہے، اور اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ ایسی رات ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور اس مہینے کے اندر وہی آدمی محروم ہوتا ہے جو واقعی میں محروم ہو، جو واقعی میں بہت ہی انلکی پرسن ہو. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے روزے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.